धांधली वोटिंग खत्म होने के बाद होती है। ई वोटिंग मशीन से धांधली का मसला हल हो जाएगा। टाइम खत्म होते ही बटन दबाने से रिजल्ट आ जाएगा। अपोजिशन हार जाए तब भी इंतखाबी नतीजा तस्लीम कर लेगी। कोशिश है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी वोट कास्ट कर सकें। वजीर आज़म इमरान खान का पंजाब के लिए नादिरा विरासती सर्टिफिकेट के इजरा की तकरीब से खिताब। बोले, कब्जा ग्रुप मुतहरिक हो गए हैं। आईजी से पूछा तो पता चला जब वो कार्रवाई करते हैं तो मुल्जिमान जमानतें करा लेते हैं। सजाएं इतनी कम और पैसा इतना ज्यादा है कि किसी को डर ही नहीं। इलेक्शन चोरी करो, डब्बे उठाकर भाग जाओ, डब्बों में बैठ जाओ या पूरा इलेक्शन कमीशन अगवा कर लो, आज़ाद कश्मीर अपना फैसला सुना चुका। मरियम नवाज का हजीरा में खिताब। कहा, इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया कि वो आवाम नहीं सिलेक्टर्स की चॉइस है। एक कुर्सी के लिए अपनी 22 साल जद्दोजहद को तबाह बर्बाद कर दिया। साजिशों से हासिल इक़्तिदार नहीं बल्कि शर्मिंदगी, बदनामी और रुसवाई होती है। रावलाकोट में खिताब करते हुए कहा, करप्शन पकड़नी है, मुल्क का कर्जा मुआफ कराना है तो वज़ीर आज़म हाउस पर छापा मारो। पाकिस्तान इसलिए ग्रे लिस्ट से नहीं निकलता क्योंकि सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर मुल्क पर काबिज है। तीन चार बारियां लेने के बाद भी यहाँ के लोगों के लिए कोई इक़दामात नहीं उठाए तो किस तरह आप धांधली का शोर मचा सकते हैं। 25 को लोगों का फैसला आपके सामने दिखाई दे रहा है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नून लीग की है तो धांधली कौन करेगा। ये 3-4 बारियां लेने के बाद नहीं बता सके कि आज़ाद कश्मीर के लिए क्या किया। वफाकी वजीर मुराद सईद का धीरकोट आज़ाद कश्मीर में खिताब। कहा, इमरान खान कश्मीर के सफीर बने तो कश्मीर कॉज का मुकदमा लड़ा। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में तब्दीली का सूरज तुलू होगा। अली अमीन गंडापुर ने ऑफर की, ये अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जो भी वादा करेंगे उसे मैं पूरा करूंगा। पीटीआई को इख्तिदार में लाएं तो 500 अरब रुपए का बजट देंगे। इमरान खान मकबूजा कश्मीर के अवाम को आज़ादी दिलाएंगे। वही भुट्टो है वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। इस बदज़बान हुकूमत का बदज़बान वजीर है, कल भुट्टो साहब के खिलाफ बोला है, शदीद एहतजाज करते, शर्म आनी चाहिए उसको। अब आप खामोश हो जाए। साहब को गालियां। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कहने पर सेनेट में एहतजाज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो के हुकूमती अराकीन को बदज़ुबान कहने पर हंगामा आराई। रजा रब्बानी का कहना था कि जिस शख्स ने एटमी प्रोग्राम पर समझौता नहीं किया उसे गद्दार करार दिया जा रहा है। पगड़ी उछालने की सियासत तबाही की तरफ ले जाएगी। रजा रब्बानी और शहरी रहमान ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। सेनेट में कायद ऐवान शहजाद वसीम ने कहा, मशरकी पाकिस्तान जाने वालों की टांगे तोड़ने की बातें नहीं हुई। बिलावल अमरीका में अपनी सीवी लेकर बैठा है। दवाई लेने बाहर जाने वाला वापस नहीं आया। यहाँ कोई दूध का धुला नहीं। अपोजिशन ने माफी ना मांगी तो अपने अरकान को भी नहीं रोक सकूंगा। चेयरमैन सेनेट का भी अरकान को इंतबाह। कहा, नशिस्तों पर एहतजाज करें, आइंदा कोई डाइस की जानिब आया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिंध में कोरोना केसों में इजाफा, पाबंदियां फिर सख्त। सूबे भर में एक बार फिर स्कूल, होटल और तफरीही मकामात बंद करने का ऐलान। बकरीद पर शहरी सियाहती मकामात का रुख नहीं कर सकेंगे। साहिल समंदर, झीलों पर जाने पर पाबंदी आयद। कल रात से होटल के अंदर बैठकर खाना भी ममनू हो गया। जुमे से मिडिल तक स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। 9वीं से जामियात तक सिर्फ इम्तिहानात की इजाज़त। कराची में कोरोना की शरह 17% हो गई। सूबे में भारतीय कोरोना के 66 केस मौजूद हैं। कराची में शदीद हब्स के बाद बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बरसात। शहर का मौसम हो गया खुशगवार। डिफेंस, आया चुंदरीगढ़ रोड, सदर में बादल जमकर बरसे। सिंध सेक्रेटेरिएट के करीब दरख्त गाड़ियों पर गिर पड़ा। बिजली की तारें भी टूट गईं। शारे फैसल पर एफटीसी से मेट्रोपोल तक पानी जमा। ट्रैफिक जैम हो गया। बारिश की बूंद पड़ते ही बिजली भी गायब। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब बोले, कहीं पानी जमा नहीं हुआ, हम काम करते रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे।
محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ 16 جولائی تک جاری رہے گا۔ وزیر اعظم سے رنگ روڈ منصوبے کی الائنمنٹ سے متعلق غلط بیانی کی گئی، غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو فائدہ پہنچایا گیا۔ اینٹی کرپشن پنجاب کی انکوائری رپورٹ منظر عام پر آ گئی، 3 افراد کے خلاف کیسز درج کرنے کی منظوری۔ زلفی بخاری اور غلام سرور خان کا نام ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں شامل نہیں۔ سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود اور چیئرمین لینڈ ایکوزیشن وسیم تابش گرفتار۔ ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس کہتے ہیں وسیم تابش نے کروڑوں روپے کی جائیداد خریدی۔ سابق کمشنر کے اثاثہ جات کی انکوائری جاری ہے، کیس نیب کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے عمران خان کو مقدر کا سکندر قرار دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بہت سے وزیر اعظموں کے ساتھ کام کیا، آپ جتنی محنت کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ نے آپ کو دیوار کے پیچھے دیکھنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ آپ نے ان چوروں کو جیل میں ڈالا جن کی وجہ سے مہنگائی ہوئی۔ آپ کشمیر میں حکومت بنائیں گے، ملک میں اگلی حکومت بھی آپ کی ہوگی۔ مجھے نکال دو، جیل میں ڈال دو، بیوی کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے، ماں کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے، بیوی کو مل نہیں سکے۔ مریم نواز کی جانب سے جلسے میں غلط بیانی، کہا نواز شریف کو بیوی اور والدہ کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ حقیقت دعوے کے برعکس نواز شریف اہلیہ کے جنازے میں آئے، پرول پر رہا کیے گئے تھے۔ والدہ کے انتقال پر نواز شریف لندن سے میت کے ساتھ پاکستان نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے فوجی جوانوں کو سلام کیا، انہوں نے واپسی میں مجھے سلوٹ کیا۔ بی بی کو خدا کا خوف کر، یہ فوج کی بات کر رہی ہو، پنجاب پولیس کی بات کر رہی ہو۔ مریم نواز نے کہا فوجی جوانوں نے انہیں سلیوٹ کیا، خدا کا خوف کریں، فوج کی بات کر رہی ہیں کہ پنجاب پولیس کی؟ فوج والے چور ڈاکوؤں کو سلیوٹ کیوں کریں گے؟ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں آج کل تو آپ کو آپ کے چچا سلیوٹ نہیں کرتے، صفدر صاحب کو نہ جانے کیوں مائنس کیا جاتا ہے۔ جو اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں وہ آپ کا کیا خیال کریں گے، وہ آپ کا کیا ساتھ دیں گے؟ بلاول امریکہ میں پی پی کی سینئر قیادت آزاد کشمیر پہنچ گئی۔ یوسف رضا گیلانی نے خطاب میں کہا جو لوگ اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں وہ آپ کا کیا خیال کریں گے؟ ہم نے اپنے دور میں جتنے پروگرام دیے اس میں آپ کو شامل کیا تھا۔ سعید غنی نے کہا پہلے ہر جمعے کو 2 منٹ کی خاموشی، اب کشمیر پر مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ اسلام آباد میں ایک سڑک کا نام سری نگر رکھنے پر اکتفا کیا گیا۔ پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی تو کشمیر کا مقدمہ زیادہ بہتر انداز سے لڑا جاتا تھا۔ بھٹو نے کہا تھا کشمیر پر نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ الیکشن شیڈیول کے بعد سرکاری تقرریوں اور تبادلوں پر پابندی بحال۔ آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا، ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل۔ الیکشن کمیشن کے احکامات قانونی قرار، عدالت نے الیکشن شیڈیول کے بعد سرکاری احکامات منسوخ کرنے کا حکم دے دیا۔ انضمام شدہ اضلاع کی تعمیر و ترقی موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ان علاقوں کے عوام نے ملک کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں صوبے ان اضلاع کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ وزیر اعظم ازبیکستان کے 2 روزہ دورے پر کل تاشقند روانہ ہوں گے۔ وزراء، کاروباری افراد پر مشتمل اعلیٰ سطح وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ گوجرا میں مسجد کے مؤذن نے بچے پر تیزاب پھینک دیا، 10 سال کے مکرم کا جسم بری طرح جھلس گیا۔ ملزم عبد الرحمان موقع سے فرار۔ بچے کے نانا کا کہنا ہے فجر کے بعد مکرم مسجد کے ہال میں سویا ہوا تھا جہاں مؤذن نے تیزاب پھینکا۔ حویلی لکھا کے مدرسے میں 9 سال کے بچے کا مبینہ قتل، قاری سمیت 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ والد نے الزام لگایا بیٹے کو گزشتہ ماہ بدفعلی کے بعد قتل کیا۔
مدرسے کی انتظامیہ نے موت کو اتفاقیہ قرار دے کر جلد تدفین کرا دی۔ پولیس کی عدالت سے قبر کشائی کی درخواست، ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے۔ طالبان اور افغان فورسز میں جھڑپیں جاری، افغان اہلکار ہتھیار چھوڑ کر فرار ہونے لگے۔ اشرف غنی کا جلد طالبان کی کمر توڑنے اور زیر قبضہ علاقے واپس لینے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے افغانستان سے 90% انخلا مکمل ہونے کی تصدیق کر دی۔ طالبان اقتدار میں آئے تو ان کے ساتھ کام کریں گے۔ برطانوی وزیر دفاع کا اندیا، کہا طالبان نے عالمی ضوابط کی پاسداری کی تو ساتھ چل سکتے ہیں۔ افغان جنگ شروع کرنے والے سابق امریکی صدر جارج بش نے امریکی فوجی دستوں کی واپسی کو بڑی غلطی قرار دے دیا۔ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی قوم ہے۔ اس ریجن میں کسی کے مائی کے لال میں جرت نہیں ہے کہ ہمارے بغیر یہاں پہ فیصلے ہوں۔ یہ جو ایک چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ کسی مائی کے لال میں جرت نہیں جو خطے میں ہماری مرضی کے بغیر فیصلے کرے۔ پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں امریکی انخلا کے بعد دنیا افغان صورتحال سے آنکھیں چرا رہی ہے۔ ہم سب مل کر ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کریں گے۔ بیانیے اور رائے کی جنگ تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے۔ ایک نئی سوچ نے جنم لیا ہے کہ مسئلے جنگوں سے حل نہیں کیے جا سکتے۔ شاہ محمود قریشی کی دوشنبے میں روسی ہم منصب سے ملاقات، افغان امن عمل پر بات چیت، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ تاجک صدر سے بھی ملے، افغانستان میں قیام امن کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے تاجک وزیر دفاع کی ملاقات، افغانستان کی تازہ صورتحال، تاجک افغان بارڈر کی صورتحال بھی زیر غور۔ آرمی چیف نے کہا دونوں ملکوں کے درمیان قریبی مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہیں، علاقائی امن سیکیورٹی سے متعلق امور پر یکساں موقف ہے۔ تاجک وزیر کی امن و استحکام، افغان امن عمل پر پاکستان کے کردار کی تعریف۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔